دھارے چلتے ہیں عطا کے وہی قطرہ تیرا تار کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. کرامات عثمان غنی امیر اہل سنت کا رسالہ ہے یہ. اس سے آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنی چاہیے. اللہ کی رضا، حصول ثواب، یہ بنیادی نیتیں ہیں، اور حسب حال آپ جس قدر نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب انشاءاللہ عز و جل اسی قدر آپ کو زیادہ عطا کیا جائے گا. سخیوں کی حکایات میں آج میں آپ کو خلفائے راشدین میں سے 4 یاروں میں سے تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں. حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کی 3ری جلد میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر عثمان غنی کا قرضہ تھا. کتنا؟ 50,000 درہم چاندی کے سکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کا مال تیار ہے، لے لیجئے. فرمایا اے ابو محمد وہ سب آپ کے ہوئے. کس لیے؟ اس لیے کہ آپ سخاوت کر سکے. کیسی سخاوت ہے کہ ان کو سخاوت کرنے کے لیے آپ نے 50,000 کا قرضہ معاف فرما دیا. امیر علیہ سنت بارگاہ عثمانی میں فریاد کر رہے ہیں: امام الاسخیاء کر دو عطا حصہ سخاوت کا، قناعت ہو عنایت دینا دولت کی فراوانی. اگر آپ ان سے سخاوت کا حصہ مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں؟ قناعت. کیونکہ در حقیقت مالدار وہ ہے جو قانع ہے، یعنی جو اللہ نے دیا اس پر خوش ہے، وہ مالدار ہے. کیونکہ قناعت تو دل سے ہوتی، غنا تو دل کا ہوتا ہے، مالداری تو دل کی ہوتی، مال سے تھوڑی ہوتی. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا انداز دیکھیں کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کیسا؟ امیروں والا. اور پھر لوگوں کو اچھا کھانا کھلا کر خود گھر آ کر سرکہ اور زیتون تناول فرماتے ہیں. ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ان سخیوں کا معاملہ کچھ اور تھا. میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ کچھ اور تھا. سخاوت کا انداز دیکھیں کہ خلافت کے باوجود، مال و دولت کے باوجود
اوروں کو اچھا کھانا کھلاتے اور خود سادہ کھانا کھاتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی اس طرح کی روایات ہیں کہ اوروں کو اچھا کھانا کھلاتے، سرید کھلاتے، یعنی شوربے کے اندر، گوشت کے شوربے میں روٹیاں جو بھگوئی جاتی ہیں وہ توڑی جاتی ہیں اور اس کا وہ کھانا بنا کر، عرب میں بہت یہ مشہور کھانا ہے اور اس کو کھانوں کا سردار بھی کہا گیا، اور خود آپ سوکھی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے بارے میں کرامات عثمان غنی میں امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں مالک جنت، تاجدار نبوت، شہنشاہ رسالت سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ بیر روما، یہ کنویں کا نام ہے، اس کو بیر عثمان بھی کہتے ہیں، اس کو بیر جنت بھی کہتے ہیں، یہودی سے خریدا اور مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر دیا۔ یہ آپ نے جنت خریدی اللہ کے محبوب سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری بار جیش عسرت، جیش کہتے ہیں لشکر کو، عسرت تنگ دستی کا لشکر۔ چنانچہ سنن ترمذی میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی میں حاضر تھا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ سراپا جود و کرم ہے، صحابہ کرام کو جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پھر ترغیباً فرمایا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی۔ عثمان غنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سامان سمیت 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں۔ راوی فرماتے میں نے دیکھا حضور انور مدینے کے تاجور شافع محشر باذن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر پوچھ گچھ نہیں۔ امام الاسخیاء کرد و عطا جذبہ سخاوت کا، نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی۔ یہ سخاوت کی راہ میں کیا چیز حائل ہے؟ دولت کی محبت کم ہو جائے گا۔ قارون بہت مالدار شخص تھا، وہ پہلے بہت خلیق تھا، حسن اخلاق والا تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی سنایا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں، بعد میں بتاؤں گا کہ میں زکوٰۃ دوں گا نہیں دوں گا، کیا کروں گا۔ اس نے جب حساب لگایا کہ اتنے پرسنٹ میں بھی اتنی زکوٰۃ، اتنا مال میرا نکل جائے گا، انکار کر دیا۔ اور پھر انجام کیا ہوا؟ غرق ہو گیا زمین میں خزانے سمیت، اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ مال کی محبت نے اس کو برباد کر دیا۔ آج بھی مال کی محبت میں تو قتل و غارت گری ہوتی، یہ مال کی محبت ہی تو رشوت کا لین دین کرواتی، مال کی محبت تو جھوٹ بلواتی، مال کی محبت تو مال کی جھوٹی تعریف کرواتی، مال کی محبت جماعتیں ترک کروا دیتی ہے، استغفر اللہ، نمازیں نکل جاتی ہیں لوگوں کی۔ کیا کیا کارنامے انسان مال کی محبت میں نہیں کرتا۔ یہ سخاوت جیسی سعادت حاصل نہیں ہو رہی، کیوں؟ مال سے محبت کم ہو جائے گا۔ اب جس کی زکوٰۃ بنتی ہو لاکھوں میں تو دل بیٹھنے لگتا ہے لاکھوں روپے دوں گا میں، جس کی زکوٰۃ بنتی ہو کروڑوں میں اب تو شیطان اس کو چھوڑتا نہیں، کروڑوں روپے دے گا تو، اور پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ دکان میں آگ بھڑک گئی، اچانک پتہ چلتا ہے کہ گودام میں آگ لگ گئی، شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ زکوٰۃ نہ دینے سے آگے لگتی ہیں، مال تلف ہو جاتا ہے، اور کسی کی پرچی آ جائے گی، ورنہ ڈاکٹر کہے گا کہ آ جاؤ بھائی آپریشن کے لیے اتنے لاکھ روپے دے دو ہم کو۔ اللہ کی پناہ، اللہ عافیت دے، اللہ عافیت دے۔ تو بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت۔ اچھا،
اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مدنی ماحول میں ہی، عام ماحول میں بھی کوئی مولانا صاحب جو جوش دلائیں کہ بھی مسجد بن رہی ہے، کوئی چندہ دو بھائی، تو جوش آتا ہے بہت، سب کی موجودگی میں بڑا جوش آتا ہے کہ جی اتنے ہم دیں گے، ہم اتنے دیں گے. اور جب وہ نوٹ تو کروا دیا، اعلان تو کر دیا، جب دینے کی باری آتی ہے تو جتنا کہتے اتنا نہیں دیتے، کم دیتے. مگر قربان جائیں سید الاسقیاء پر، عثمان با حیا پر، آپ کی جود و سخا پر. آپ نے اعلان کچھ اور کیا تھا، دیا کچھ. اعلان کیا تھا؟ آپ نے اعلان کیا تھا نا کہ 300 اونٹ سامان سمیت میرے ذمے. دیے کتنے؟ سنیں. مفتی احمد یار خان نعیمی مرآت جلد 8 صفحہ 395 پر فرماتے ہیں، خیال رہے یہ تو ان کا اعلان تھا، اور حاضر کرنے کے وقت انہوں نے اونٹ دیے 950. 300 کہے تھے، 950 دیے، اور 50 گھوڑے دیے، 1000 اشرفیاں پیش کی. اس کے بعد پھر دوبارہ 10,000 اشرفیاں پیش کی. فرماتے ہیں مفتی صاحب، خیال رہے کہ آپ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا، دوسری بار 100 اونٹ کے علاوہ 200 کا، تیسری بار اور 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا. سبحان اللہ. امیر اہل سنت یہاں فرماتے ہیں، مجھے گر مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ، میرے آگے زمانے بھر کی ہوگی ہیچ سلطانی. عثمان غنی کی خیرات کا کوئی ایک ذرہ مل جائے نا تو بادشاہ سے بڑھ کر ہو گیا کام. جب بعض جو ہیں وہ جن کو دین کا علم نہیں ہے، اب وہ دیکھتے نا کہ بھئی یہ دعوت اسلامی والے یا مذہبی لوگ، امام صاحب، حافظ صاحب چندہ کر رہے ہیں، اس عمل کو برا سمجھتے ہیں، چندہ کرنے والے کو بھی برا سمجھتے ہیں، اور پھر اس کار خیر سے روکتے بھی ہیں. تو سنیے، امیر اہل سنت فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 127 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امور خیر کے لیے مسلمانوں سے اس طرح چندہ کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے. جو لوگ اس سے روکتے ہیں، چندہ کرنے سے روکتے ہیں، ہمیں اپنے جامعات بنوانے ہیں بھائی، ہم نے مدارس بنوانے ہیں، ہم نے مساجد تعمیرات کروانی ہے. بہت مساجد کی حاجت ہے، دنیا بھر میں مساجد بنوانی ہے، دنیا بھر میں دارالمدینہ قائم کروانے ہیں، دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کرنی ہے. تو مدنی چینل چلانا ہے جو دن رات نیکی کی دعوت دے رہا ہے، مسلمانوں کو قرآن سنا رہا ہے، قرآن سنا بھی رہا ہے، سکھا بھی رہا ہے، تفسیر بھی بیان کر رہا ہے، حدیث بھی بیان کر رہا ہے، اس کی شرح بھی بیان کر رہا ہے، دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے یہاں پر الحمدللہ. کیا نہیں ہو رہا؟ سنیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، مدنی خبریں دیکھیں، آپ کو پتہ چلے دعوت اسلامی کیا کام کر رہی ہے. بہرحال لوگ روکتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو لوگ اس سے روکتے ہیں، چندہ کرنے سے روکتے ہیں، دینی کاموں کے لیے جو چندہ کیا جاتا ہے، وہ مناع للخیر معتد اثیم، ترجمہ کنز الایمان بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہ گار میں داخل ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس اچھی راہ نکالنے والے کے لیے، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثوابوں میں کچھ کمی ہو. چندے کے بارے میں سوال جواب میں پڑھ لیں. بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے، راہ خدا میں ہم اپنے مال خرچ کریں، اور بخل کی فضیلت نہیں ہے بھائی، سخاوت کی فضیلت ہے، تو سخاوت کرنی چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا تو بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اتنا ہی سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سب سے پہلے میزان عمل میں حسن خلق یعنی اچھے اخلاق اور سخاوت رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے عرض کی یا اللہ مجھے قوت دے، اللہ تعالیٰ نے اسے حسن خلق اور سخاوت سے تقویت بخشی. اللہ تعالیٰ نے کفر کو پیدا کیا، اس نے عرض کی یا اللہ مجھے قوت بخش، تو اللہ تعالیٰ نے کفر کو بخل اور بدخلقی سے تقویت بخشی. اللہ ہمیں اپنی راہ میں خوش دلی سے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے کم و بیش 95 شعبے ہیں، 192 ممالک میں کم و بیش دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی کے شعبوں میں دارالمدینہ للبنین ایک شعبہ ہے، دارالمدینہ اسلامک
اسکول سسٹم یہ بھی ایک شعبہ ہے. دارالمدینہ کیا ہے؟ مدنی منوں اور مدنی منیوں کو یہ پری نرسری سے بالکل چھوٹی عمر سے 3 سال کی عمر سے لیا جاتا ہے اور ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے, دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اس کے لیے فیمیل ٹیچرز ہائر کی گئی ہیں. الحمدللہ ان کی تربیت پہلے 6 ماہ ان کی تربیت کی جاتی ہے اور ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں ان کے. عربی انگلش میں ان کو مہارت کی کوشش کی جاتی ہے اور تنظیمی طریقہ کار بھی سکھایا جاتا ہے. اس کے بعد وہ دارالمدینہ میں ان کا سلیکشن ہوتا ہے. الحمدللہ دارالمدینہ میں اس وقت ہزاروں داخلے ہو چکے ہیں, غالباً 8,000 سے زائد داخلے ہو چکے ہیں اور ابھی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں انشاءاللہ قائم ہوں گے. ابھی فی الحال اتنی تیزی سے وہ ترکیب بنی ہے کہ عارضی طور پر مجلس نے پاکستان میں تو کھولنے سے روک دیا ہے اور بیرون ملک انشاءاللہ اس کی ترکیب ہوگی. اللہ کے رحمت سے یو کے میں بھی ہوگی, یو ایس اے میں بھی ہوگی اور انشاءاللہ عرب امارات میں, ہند میں شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور دارالمدینہ یونیورسٹی انشاءاللہ عنقریب, خوشخبری تو آپ پہلے سن چکے ہیں, اس کی تعمیرات شروع ہو گئی. آپ یہ خوشخبری سنیں گے, اس کے وہ پروسیس جاری ہے. پھر دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم جو ہے اس میں وہ پری نرسری سے انٹرمیڈیٹ تک بہترین ماحول کے ساتھ تعلیم و تربیت کی کوشش جاری ہے. دارالفتہ اہل سنت یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے, بہت ہی زبردست شعبہ ہے. اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مفتیان کرام, نائب مفتی, سینئر متخصص یہ ان کی اصطلاح ہیں. جو علماء ہیں دعوت اسلامی کے وہ یہاں بیٹھتے ہیں, شرعی سوالات کے جوابات دیتے ہیں, فون کے ذریعے, بالمشافہ, انٹرنیٹ کے ذریعے الحمدللہ اس کے جوابات ہوتے ہیں. طلاق کے مسائل, حلال حرام کے مسائل, جائز ناجائز کے مسائل, کاروباری معاملات, ذاتی معاملات, تنظیمی معاملات, اس پر الحمدللہ شرعی رہنمائی کی جاتی ہے. اور یہ ربیع الاخر میں جو فتاوی تحریری زبانی نیٹ یا میل کے ذریعے دیے گئے جوابات یہ 17,588 کی تعداد میں تھے الحمدللہ. المدینہ لائبریری یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے. باالمدینہ میں لائبریری شروع ہو چکی ہے تاکہ عوام آ کر, پاکستان غریب ملک ہے اور بہت سارے ملک غریب ہیں, کتابیں پرچیز کرنے کی بیچاروں میں ہمت ہی نہیں ہوتی کتابیں خرید سکیں. یہاں تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, تو کتابیں وہاں پر مہیا کی جاتی ہیں اور ایسا ماحول ہے کہ جو بھی آئے وہاں پر آ کر کتاب پڑھ لے. کوئی وی سی ڈی دیکھنا چاہے تو وی سی ڈی دیکھ لے. اور اولاً باالمدینہ میں شروع ہو چکی ہے, پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں, اس کے بعد چھوٹے شہروں میں اللہ نے چاہا تو سینکڑوں لائبریریاں دعوت اسلامی کے تحت قائم ہوں گی. اللہ آپ کو بھی توفیق دے, مجھے بھی توفیق دے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے ہم وقت بھی دیں, ہم مال بھی دیں, دامے درمے سخنے قدمے قلمے کہتے ہیں نا, اس کے مطابق ہم دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں تعاون کریں. اللہ ہمیں توفیق دے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دارے چلتے ہیں عطا کے وہی قطرہ تیرا, تار کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ